سوال ہے مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے۔ اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے۔ 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے، یہاں سے لوگ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں، لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا۔ تو اور ان میں مفتی عبد الرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں۔ ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں۔ اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا۔ اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے میں نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی۔ ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے، وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے، وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ۔ پھر کیا ہوا، بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا، یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی۔ لیکن ہوا کیا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف، پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی۔ جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا۔ اس وقت بھی مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے، لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی۔ یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی۔ 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو۔ ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا، جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے۔ تبھی بہت اچھے تعلقات، جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا، بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں، ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو۔ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے، نہ نہ نہ، وہ کہتے ہیں افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے۔ ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کی ہے، صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو، ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا۔ پھر ملا عمر کی وفات ہوئی، اس کے بعد ملا اختر منصور آئے، وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں تھے، پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا، علماء، سارے علماء ان کے فیور میں تھے، اب تک ہے۔ پھر ملا ہیبت اللہ ہیں ابھی، ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے۔ آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
जो सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो पहले उलमा ने कोशिश की है सुलह हो जाए। जब सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं, फिर फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ है। रोज डेली बुनियादों पर 10 फौजी शहीद, 11 फौजी शहीद, मेजर शहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल, इतने बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर आपके डेली शहीद हो रहे हैं। और ये सारा करता धरता कहां से हो रहा है? अफगानिस्तान से। अब अगर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं सब कुछ वहां से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तहरीक को गलत करार दे रहे हैं या अफगानियों को गलत करार दे रहे हैं। वो उन चंद लोगों को गलत करार दे रहे हैं जो उन खारजियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे हैं और हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कहना ही है अगर आपने खिलाफत कायम करनी है, ठीक है पाकिस्तान से गलती हुई थी, अड्डे दिए थे, ये गलती हुई है, मान रहे हैं भाई, और ये हमारी गलती थोड़ी है। तो फौज एक मुशर्रफ की गलती है। उस वक्त भी फौज के सब लोग मुशर्रफ की इस पॉलिसी के हामी नहीं थे। फौज में भी बहुत खलबली मची हुई थी, वो नहीं हामी थे, तो सब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर तो आर्मी चीफ का चलता है ना। अब मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कहना है, ये जितने भी संजीदा उलमा हैं सबका यही कहना है, जिनमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी हैं, हजरत मुफ्ती तकी साहब भी उन खारजियों को ठीक नहीं समझते, भाई ये गलत कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम खिलाफत कायम करेंगे पाकिस्तान में, हम खिलाफत कायम करेंगे। और कह रहे पाकिस्तान ने हम पे जुल्म किया, अड्डे दिए थे, पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे। अंदर घुस के मारा किसने है? इंडिया ने मारा है। इंडिया से आप दोस्ती बढ़ा रहे हो, इंडिया से आपके रिलेशन क्या हो रहे हैं? मजबूत। अमेरिका से रिलेशन मजबूत, इंडिया से रिलेशन मजबूत, तमाम मुल्कों से आपके रिलेशन मजबूत। नेटो की ममालिक थे जिन्होंने अंदर घुस के दू बदू आपसे जंग लड़ी है, उनके खिलाफ आपका एक बयान नहीं आता और सारा नजला किस पे गिर रहा है? पाकिस्तान पे। तो मेरे भाई ये तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, ये कोई और ताकत है जो चंद शरपसंदों को इस्तेमाल कर रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अगर आपने लड़ना था सबसे पहले रूस से लड़ते, जिन्होंने 16 लाख अफगानों का खून किया। हम तो वहां भी लड़ाई के कायल नहीं है, क्योंकि आप लड़ोगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, एक नई जंग शुरू हो जाएगी, तो खिलाफत थोड़ी कायम होगी। लेकिन अगर लड़ना था तो सबसे पहले किससे लड़ना था? सबसे पहले कौन आया था अफगानिस्तान में? रूस आया, जिसने इन जंगों की बुनियाद रखी। उन्हें कुछ नहीं कह रहे आप, वहां कोई तश्कील नहीं हो रही खारजियों की। उसके बाद आपको लड़ना था तो किससे लड़ना था? इंडिया से लड़ना था, जिन्होंने अंदर घुस के मारा है आपको। उससे आप दोस्तियां बढ़ा रहे हो, किसी को कुछ नहीं कह रहे। सारा नजला एक अकेले ब्रादर मुल्क जो आपका हमेशा भाई रहा है, जिसने लाखों अफगानों को सीने से लगाया, उनको नेशनैलिटियां दी, उनका कुछ जीरो बिजनेस था और आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। किसी मुल्क ने मुहाजिरीन की इतनी बड़ी तादाद को इतना जबरदस्त ठिकाना नहीं दिया जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानियों को ठिकाना दिया है। मैंने बाहर मुल्कों में अफगानी देखे जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवा के बाहर मुल्कों में ट्रेवलिंग की है उन्होंने। तो इतना बड़ा जर्फ जब पाकिस्तान ने किया है तो उनको भी जर्फ कैसा रखना चाहिए? बोलो, बड़ा रखना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? चंद शरपसंद लोग हैं। मैं नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दुश्मन है, ना 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 ना, चंद सर फिरे लोग हैं जो दोनों भाई मुल्कों को लड़ा रहे हैं आपस में। तो हमें उन शरपसंदों के खिलाफ उठना है। ये अकेले मुफ्ती अब्दुल रहीम का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर करना है। वो बेचारे अकेले मैदान में आए और बदनाम हो गए हैं। कोई उनको कर्नल कह रहा है, कोई ब्रिगेडियर कह रहा है, कोई दरबारी मुल्ला, कोई सरकारी मुल्ला। बस करो यार, वो मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिहाद से यूटर्न ले लिया। कोई यूटर्न नहीं लिया जिहाद से मेरे भाई। तो वो ये कह रहे हैं कि जिहाद के नाम पे जो पाकिस्तान में खारजियों की तहरीक है, हम उसको नहीं मानते, उसमें हम फौज का साथ देंगे। क्यों? और फौज का साथ देने से, फौज का साथ देना मकसद नहीं है। बार बार कहता हूं, फौजी लोग आते जाते रहते हैं, आर्मी चीफ भी आएगा, कल जाएगा, कोई और आएगा। फौज बचाना मकसद नहीं है। बचाना क्या है? मुल्क बचाना मकसद है, कंट्री बचाना मकसद है। क्योंकि अगर ये तहरीकें ज्यादा जोर पकड़ेंगी तो इससे पाकिस्तान में खिलाफत कायम नहीं होगी, पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे और बैरूनी ताकतें यहाँ के मेरे और आपका वो हशर करेंगी। मैं बार बार कहता हूं, मैं और आप गजा को भूल जाएंगे, वो हशर होने वाला है हमारा। तो इसलिए इन खारजियों को कहा जाए कि आप खिलाफत के नाम पे लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। ये सारी आपकी तहरीकों का मरकज इस्लामी मुल्क क्यों है? आप पाकिस्तान को इस्लामी नहीं मानते, ना मानो, मुसलमानों का मुल्क तो है। तो इंडिया से आपकी दोस्तियां बढ़ रही हैं, रूस से आपकी दोस्तियां बढ़ रही हैं। हम तो कह रहे हैं इंडिया में भी मत करो, क्योंकि आपके ताकत क्या है? इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, वो भी तहस नहस कर देगा आपको। लेकिन अगर करना है तो इंडिया ने तो अंदर घुस के मारा था आपको। लड़ाई, इंडिया आर्मी आई थी अफगानिस्तान में, जहां ये नेटो की अफवाज को शिकस्त हुई है, उसमें इंडिया को भी शिकस्त हुई है, वो भी अफगानिस्तान से भागा है। उनसे आप दोस्तियां लगा रहे हो।
اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی، آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے، اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا، ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا، لڑائی پہ نہیں آنا. وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے، وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے، کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا، تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں، کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں، افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے، ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا ہوئے، یہ بھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا ہوا، یہ تو میں تم جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی، ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا، والی ہوتا تھا، بتے بھی لے رہا ہوتا تھا، ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے، وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھی افغانستان کے بارڈر پہ، تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے، چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے، اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو، انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے، اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اسلامی حکومت بہت کچھ بھی نہیں آئے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے، افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا، ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا، 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹنٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، یہ غلط ہے، اس کا نقصان ہوگا، مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا، ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا، چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا، اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے، اتنی سخت ہو گئی، اتنی سخت ریڈ ہے ان کو، کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے پھر آگے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے، جہاد سے یو ٹرن لے لیا اور وہ سب، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں، افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے، نہ پاکستان سے، نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، پاکستان کا بھی، اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا، اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے، ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا، صحیح ہے، ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے، کرو 100 دفعہ بھائی. کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے، 100 دفعہ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی، جوانوں کی لاشیں ہوں گی، تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو، انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو دیے نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے، انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا، تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. جی ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے، حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں لڑنا تو فوج کا کام ہے، حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا. جی بالکل، شریعت میں ایسے ہی ہے نا کہ جو حکومت، دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات، جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا، اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا.
पाकिस्तान में बहुत सारे फसादात की बीज, ये जो जामिया हफ्सा का मसला उठा है, देखें जनरल हमारे उलमा जब गए थे ना, उस वक्त जो वजीर आजम थे, शौकत अजीज नाम था, क्या था वजीर आजम, शौकत अजीज, उनको लोगों ने प्यार से शॉर्टकट अजीज भी कहते थे, क्योंकि वो भी इंपोर्टेड वजीर आजम थे, लाके बुला के शनाख्ती कार्ड भी सुने नए नए बना के ठक करके बिठा दिया। तो हमारे उलमा उस वक्त शौकत अजीज को कहते थे शॉर्टकट अजीज, यानी बहुत शॉर्टकट रास्ते से पाकिस्तान की नेशनलिटी भी दी गई, थाप करके वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दिया गया। ये भी सिस्टम के तहत हुआ था। अब हुआ ये था कि मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने तो बम तोपे, जो भी मिसाइल विजाइल तोपे तो नहीं, खैर बम जो भी रखे हुए थे फौज के खिलाफ लड़ने के लिए, वो तो मैं खुद उनके खत खतूत मैंने पढ़े। मैं अब जामिया हफ्सा का टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं इसको छेड़े। अब हुआ ये था कि ये सब लोग लेके बैठे हुए थे अंदर, फिदाई हमले के लिए बच्चियां भी लेके बैठे हुए थे। अब जब फौज ने घेरा है, उलमा गए मुज़ाकरात के लिए, मुफ्ती मोहम्मद साहब जामियत रशीद के, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके थे। वजीर आजम ने कहा कि सबको बाइज्जत रिहा किया जाएगा, नाकाबंदी की जाएगी, इतने तो हो गया, जो सरेंडर करे उसको छोड़ दो। तो जिन बच्चियों ने, जिन लोगों ने भी सरेंडर किया उन सबको छोड़ दिया, लेकिन कुछ लड़ाका लोग अंदर रह गए थे, लड़ाका। अब जो लड़ाका लोग अंदर रह गए थे, उलमा चाह रहे थे कि उनसे भी सरेंडर करवा के ना, मुज़ाकरात करवा के, गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े मेच्योर आदमी थे, तो गाजी अब्दुल रशीद भी आमादा हो गए थे मुज़ाकरात पे कि अगर फौज हमें बाइज्जत छोड़ देती है तो हम हथियार रख देंगे। जब ये मुज़ाकरात हुए, इसमें देखो गलती तो इन्हीं लोगों की थी, मौलाना अब्दुल अजीज साहब की। क्यों फौज के खिलाफ आप बच्चियों को और नौजवानों को लेके खड़े हुए हो? आप ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर इसरार का भी क्लिप मौजूद है, उनसे भी उस वक्त पूछा गया था कि ये जामिया हफ्सा में जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा इतने से मदरसे को लेकर पूरी रियासत पे कब्जा करने की बातें ये गलत हैं। हालांकि डॉक्टर इसरार तो खुद खिलाफत के कायल थे। अब हुआ ये था कि ये उलमा गए, वजीर आजम क्योंकि एक सिविल आदमी है ना, तो एक सिविलियन में थोड़ा जज्बा होता है नरमी का, उन्होंने कहा ठीक है भाई, पूरा फैसला हो गया। उलमा बहुत खुश हुए कि गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह अभी शहीद नहीं हुए थे, उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम के भी साइन हो गए उसके ऊपर, सदर के साइन रह गए थे जनरल मुशर्रफ के, कि अब ये मसला आराम से हल हो जाएगा और बाइज्जत सबको रिहा कर दिया जाएगा, और आइंदा दोबारा मुल्क में ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक अंदाजा हो गया कि भाई असलहे के जरिए ऐसा नहीं होता। जनरल मुशर्रफ ने आके गंद किया है। हमारे उलमा से मैंने खुद सुना, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जब मुशर्रफ आया है उसने इस तरह वो मुआहदा फाड़ा है कि मैं नहीं मानता इस मुआहदे को, और ऑर्डर किया कि अटैक करो। और उलमा कहते हैं हम बैठे हुए थे और हमें गोला बारूद की आवाजें आना शुरू हो गई। तो ठीक है, यहां तक तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब की गलती है कि आप क्यों ये काम कर रहे थे, लेकिन जनरल मुशर्रफ अगर थोड़ी सी खोपड़ी इस्तेमाल कर लेता कि है आप ही की आवाम और इनका मुतालबा भी शरीयत है, मुतालबा भी गलत नहीं है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो अब जब एक मुज़ाकरात हो चुके हैं तो आप अच्छे लगोगे अपनी कौम पे गोलियां बरसाते हुए? अच्छा लगेगा? ये कुछ सियासत भी कोई चीज होती है? जनरल मुशर्रफ ने उस मुआहदे की का नहीं मानता, साइन नहीं किया और ऑपरेशन का ऑर्डर किया, जिसका रिजल्ट ये सामने आया कि फिर जाहिर है जितना हुआ नहीं था उसके 10 गुना जाके बयान करना शुरू कर दिया। इतनी बच्चियां उड़ गई, ये शहीद हो गई, एक बस हमने खुद देखी, उनकी इज्जतें लुटी। फिर जाहिर है जब प्रोपेगेंडा होता है तो फिर ऐसा ही होता है। फिर फौज का जितना जुर्म था उससे ज्यादा बदनाम किया गया, और फिर उस जामिया हफ्सा को लेके मुल्क में फिदाई हमले हुए। 80 से 90 हजार लोग पाकिस्तान के, जिनमें फौजी भी हैं, 13 तो उसी ऑपरेशन में कहा जाता है शहीद हुए, जो जामिया हफ्सा का जो ऑपरेशन था, या उसके बाद मुझे अभी पूरी डिटेल मालूम नहीं है। उसमें भी फौजी जवान भी उसमें शहीद हुए। गाजी अब्दुल रशीद भी शहीद हुए, उनकी वालदा भी शहीद हुई। हम उनको शहीद इसलिए कह रहे हैं कि मुतालबा उनका जायज था, लेकिन गाजी अब्दुल रशीद बड़े मेच्योर आदमी थे, वो मुज़ाकरात ही चाहते थे, वो नहीं चाहते थे ये लड़ाई हो। खैर, तो अब इसका जो फसाद की जो यानी जो जड़ थी ना, वो जनरल मुशर्रफ की खोपड़ी थी। वो थोड़ा सा कौम को साथ लेके चल लेता, इज्जत दे देता, लेकिन तो अब हुआ ये है कि उन्हीं दिनों में बुगटी को यहां से निशाना बनाया। भाई बलोच लोगों का वो एक हीरो समझा जाता था, सरदार समझा जाता था। आप उनके साथ कौम को साथ लेके चलते, उसी के बाद से बलूचिस्तान में ये सब कुछ। मैं फेवर नहीं कर रहा जो फौज पे अटैक हो रहा है बलूचिस्तान में, कतई नहीं, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं। किसी भी मुल्क में, रियासत में फौजी गाड़ियों पे अटैक होने वाले बागी कहलाते हैं, खारजी कहलाते हैं, उसके हम फेवर में नहीं है। लेकिन जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियां इस मुल्क के लिए नासूर साबित हुई हैं, जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल 100% सूदी निजाम खत्म हो जाना था पाकिस्तान में। हजरत मुफ्ती तकी साहब फैसला कर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, वफाकी शरई अदालत का फैसला आ चुका था। अब जब इंप्लीमेंट के लिए जा रहे थे, जनरल मुशर्रफ ने
ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا، عدالتی خلا، جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی، یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی، کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو، جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف کا. میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، کراچی میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا، لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو، پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں، بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار، یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا، آپ پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا، یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے، یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے، یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں کوڑنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں، میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں، میرے بیانات ہوئے ہیں، پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو اب کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا، کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے، کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے، لمبے راستے سے، شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے، شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے، ٹکان کرے گا، مارے گا. جب یہ ڈرنے لگا، بے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا ہے، اس نے بولا خوف مت کرو، ڈرو مت، وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا، خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار، 40 مہمان مار، میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو، گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا، گوشت کھاتا ہے، اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے. افغان حکومت طالبان کے وزیر خارجہ آج کل ہندوستان کے دورے پر ہیں، اور اسی دوران کل افغانیوں نے پاکستان بارڈر پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 12 پاکستانی فوجی اور درجنوں افغانی اور ٹی ٹی پی کے لوگ مارے گئے. افغانیوں کے اس عمل پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دونوں ممالک کے لوگ مسلمان ہیں، لہذا ان میں شہید کون ہے؟ افغانستان میں چند لوگ ایسے ہیں، جب امریکہ گیا ہے نا تو کچھ ایسے لوگ طالبان کے صفوں میں ڈال کے گیا ہے جو امریکہ کے لیے کام کریں. مفتی عبدالرحیم صاحب تو بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے صفوں میں ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو امریکہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امریکہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دے رہا ہے. ہم جب پاکستان کے فیور کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ڈالر مفتی، ڈالر ہم نہیں ہیں بھائی. اس وقت جو طالبان میں چند لوگ، میں نے بتایا طالبان اس تحریک کا نام نہیں ہے کہ پاکستان کو اٹیک کیا جائے یا پاکستان کو مارا جائے. تو ہو یہ رہا ہے، میرا پورا کلپ اس بارے میں آج چل گیا 6 بجے، پوری ڈیٹیل سے میں نے جمعے کو ایک بیان ریکارڈ کروایا جو آج چلا ہے. پرسوں ریکارڈ کروایا تھا، چل گیا کہ نہیں چل گیا کسی کو پتا ہے؟ نہیں چلا تو کل چل جائے گا. اس میں پوری ڈیٹیل ملا عمر کے سے لے کے میں نے ابھی پورا ہسٹری بیان کی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب کے 2 بھائی اس لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. جب اگر انہوں نے جہاز سے یوٹن لیا ہوتا نا، پہلے ایک بھائی شہید ہوا، اس کی جنازہ ہم نے خود پڑھا ہے، پھر دوسرے کو بھیجا وہ بھی شہید ہوا، پھر باقیوں کو بھیجا وہ نہیں ہوئے شہید، باقی 2 شہید ہو گئے. اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب اتنے اس معاملے میں افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ مخلص ہیں. لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب کی شروع سے یہ دعوت تھی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، نہ امریکہ کے خلاف نہ کسی اور ملک کے خلاف، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرے ملک پھر اٹیک کریں گے، پھر آپ جنگ میں آ جاؤ گے تو سکون سے کب بیٹھو گے آپ. تو اب وہی ہوا ہے. پہلے ملا عمر کا دور میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی مختلف ملکوں کے خلاف. ملا عمر نہیں چاہتے تھے کہ استعمال ہو، لیکن ہوئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نیٹو کی افواج نے مل کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ وہاں حکومت قائم ہوئی ہے تو بھائی آرام سے بیٹھو. اب امریکہ پھر ان کو پش کر رہا ہے پیسے دے دے کے کہ پاکستان پہ اٹیک کرو. بھائی انڈیا نے آپ کو اندر گھس کے مارا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. رشیا نے آپ سے کئی سال لڑائی کی ہے، لاکھوں افغانی شہید کر دیے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. پھر پاکستان کیا کر رہا ہے؟ اب افغانیوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں
ورنہ افغانی یہاں سکون سے رہ رہے تھے نا, ہزاروں نہیں لاکھوں افغانی, لیگل بھی انلیگل بھی. ہوا کیا ہے کہ جب وہاں سے خارجیوں کے اٹیک ہونا شروع ہوئے, وہ ظاہر اٹیک افغانی لوگ کر رہے تھے, تو پھر پاکستان نے یہاں سے افغانیوں کو نکالنا شروع کر دیا, تو یہ افغانی بھی مصیبت میں آئے اور دوبارہ دو اسلامی ملک آپس میں لڑ پڑے ہیں. انڈیا خوش ہے, آج بھی انڈیا کا بیان آیا ہے, اس میں تو اس نے صاف طور پہ انڈیا کے چینل نے کہا ہے کہ ہم دیوبندیوں کے ذریعے پاکستان یعنی دیوبندیوں. Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan be with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organization? How do you smother them? Denying them three things. That's what I said, the auction. Deny them the weapons, their funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, you can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't this thing, somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert this thing. No, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We'll match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. यार वो तो उलमा होने की वजह से भी विजिट किया होगा, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तालिबान को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ. ये खुली तकरीरें चल रही हैं उसकी इंडिया की. तो ये भी ढकी छुपी बात नहीं है. तो इसलिए हमारा काम ये है कि हम नफरत ना बढ़ाएं, हम अफगानियों को बुरा मत कहें, ना अफगानी पाकिस्तानियों को बुरा कहें, क्योंकि जंग इससे इश्तिआल फैलेगा और ये जंग फिर कम नहीं होगी, आगे बढ़ेगी. और अमेरिका भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है. लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये नहीं हो सकता कि वहां से हमारे फौजियों पे अटैक हो. 3-4 दिन पहले 25 फौजी 3 दिन में शहीद हुए हैं और अभी भी झड़पें हैं. जो वहां जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो बताते हैं कि फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से. तो ये नहीं हो सकता कि पहले सुलह की बहुत कोशिश है. मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक गए अफगानिस्तान. बहुत से लोग कहते हैं कि फौज या हुकूमत जो है सुलह की कोशिश क्यों नहीं करती. भाई सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं. उनके सफीर का बयान आया, हमने रूस को शिकस्त दे दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या है यार. आपने रूस और अमेरिका को शिकस्त इसलिए दी थी कि फिर पाकिस्तान को तड़ियां दिखाओ. ये तो हम भी आपके मानते हैं कि आप बड़े पावरफुल हो, आप बड़े मुजाहिद हो, लेकिन ये कि अपने ही भाइयों को आपने आंखें दिखाना शुरू कर दी. सबसे ज्यादा कुर्बानियां जब उन्होंने रूस और अमेरिका को शिकस्त दी है, तो किसकी कुर्बानियां अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसकी है? पाकिस्तान की. कोयटा में, पेशावर में कोई एक खानदान भी ऐसा नहीं है जिस खानदान का कोई कम से कम एक ना एक फर्द इस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो. इतनी कुर्बानियां. आज कोयटा जाओ, हर खानदान में एक ना एक फर्द जवान आदमी वो शहीद हुआ. कहाँ? अफगानिस्तान में लड़ने गया हुआ था तालिबान के लिए. इतनी कुर्बानियां भाई जब किसी कौम ने दी हो, पेशावर वालों ने भी. अब वो ना वो पेशावर को मानते हैं, ना वो कोयटा को मानते हैं. किसी को पाकिस्तानी होना जुर्म है. जबान भी है कि कोयटा और पेशावर वालों की पश्तो है ना, वो भी पश्तो बोल रहे हैं. जबान भी है कि लेकिन पाकिस्तानी है तो कह रहे हैं जाओ ऐसे की. इतना बोझ किसने भर दिया भाई तुम्हारे दिलों में? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार. मैं फिर बताऊं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं और वो चंद ही बाइख्तियार हैं. बाइख्तियार कैसे हैं ये भी बता दूं. जिसके पास दौलत होती है ना, इख्तियारात उसके पास होते हैं. अमेरिका उन्हीं लोगों को डॉलर दे रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे. और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है. ये हमारे कुछ मौलवी बेचारे सादा हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग. सिर्फ ईमानदारी से मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की नहीं करते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो पाबंदी लगी हुई है. जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी मुल्क में पैसा कहां से आएगा, डॉलर कहां से आएगा? तो अभी डॉलर उनके पास इसी तरह आ रहा है. अमेरिका दे रहा है और कह रहा है मारोगे पाकिस्तानी फौज को तो मैं दूंगा. अब इस फौज को लोग डॉलर फौज कह रहे हैं. इतनी मनफियत है यार अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ. इतनी मनफियत ठीक नहीं है. तो यहाँ जितने अफगानी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं यहीं रहे, ना जाए. लेकिन हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दरमियान सुलह हो. लेकिन अगर ये सुलह नहीं होती तो भाई फिर हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से. ये नहीं हो सकता कि हमारे फौजी मरते रहें और हमारी आवाम भी धमाकों में मरती रहे और हमारी फौज आराम से बैठे. फिर हमने किसका साथ देना है?
فوج کا ساتھ دیں. کچھ صحافی ابھی بھی ایسے منفی باتیں کر رہے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کی. ایک آدمی نے ایک دوست کو میں نے بھیجا کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا یہ ہمارے فوجی کے کرتوت ہیں. کوئی منہ سے کبھی بھی اچھی بات نہیں نکالنا. تو کرتوت ہے تو ٹھیک ہے پھر مار کھاؤ. کرتوت ہے, کیا مطلب کرتوت ہے؟ کہہ رہے افغانیوں کو رکھا کیوں تھا؟ تو بھائی ایک پڑوسی ملک ہے, اس کو پناہ دی, برا کام کیا اچھا کام کیا؟ اچھا کام کیا. نہ رکھتے تو پوری دنیا میں بدنام ہوتے. یار تمہارے پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے, تم ان کو رکھ نہیں رہے. تو لیکن اب یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. اب تو کھل کے آ گیا. انڈیا دورہ ہوا ہے, اس کے بعد ایمبولینسیں بھی انڈیا نے دی ہیں. کسی نے بڑا اچھا کمنٹس کیا کہ انڈیا نے ایمبولینسیں دے دی ہیں کہ ابھی جیسے ہمارے پائلٹ گرے تھے نا, اب جو تم پاکستان سے لڑو گے وہ بھی مارے گا تمہیں. تو افغانی ہمارے بھائی ہیں, طالبان بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم نہیں چاہتے کوئی لڑے پاکستان سے. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, کچھ میڈیا پہ بتائی نہیں جا سکتی. کبھی اکیلے میں چھاؤں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا کیا کیا لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سے, کن کن شہداء کی لاشیں لوگوں نے اٹھائی ہیں, کتنے علماء شہید ہوئے, کراچی کے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں. کیا ان کو ڈالر مل رہے تھے وہاں؟ شہادت پہ کیا ملتا ہے یار کسی کو؟ پنجاب کی کتنے نوجوان کٹ گئے وہاں پہ, پشاور اور کوئٹہ تو اتنا کٹا ہے وہاں پہ, اتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد دیکھو رزلٹ کیا سامنے آ رہا ہے. یہ اچھا نہیں ہو رہا. پیچھے سب کے یہی ہیں.